کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نے ہی کہا، تم تینوں لوگ ہو۔ ہاں اتنے سیدھے تھے، سچے تھے، جھوٹ نہیں، ہاں کہا تو ہم نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو۔ دن بھر روزہ رکھو گے، رات بھر نماز پڑھو گے، بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کتنی بیوی ہیں؟ ایک۔ کہا میری 11۔ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں، آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہے۔ تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ۔ تو سنو، جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ و وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال۔ اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ہذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو، یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ،
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے, مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں, قبلے کی طرف چہرہ ہے. اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ, جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے, ہماری صفوں کو درست کر دیتے, ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے, آگے. ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں, ایسے کر دیتے تھے, پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا, آگے آؤ. کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ. پیر سے پیر, ٹخنے سے ٹخنا, کاندھے سے کاندھا, سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی, اقامت ہو گئی. ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا, نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں, کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا, کنٹینیو رہا, انتقال کے وقت تک رہا, آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو مداومت کے ساتھ ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار کنٹینیو ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی, یہ نہیں, ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, یعنی جب بھی اذا قمنا, جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو, جب بھی جماعت ہوتی, جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی, تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک سانس میں 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں, اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں, ٹھونکیں. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی تھی کی کھوپڑی ہلائی, موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے, اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے, ارے آئی پی ایل میچ آ رہا, ابھی سٹا لگا ہوا ہے, کون جیتے گا, دڑا سٹا لگا ہوا ہے, کون جیتے گا, جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو. یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں. وہ جلدی سے نماز پڑھ لی, سمجھ آ گیا, ہاں یہ جیتے گا, یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف, بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم, مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی, شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی, چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے, صبح چھوٹ بھی گئے, کیونکہ مل گیا تو گرو دکشنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے, کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے, دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے, استووا صفوفکم, استووا صفوفکم, اپنی صفیں درست کر لو, اپنی صفیں درست کر لو. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے,
دیکھے کوئی آگے تو نہیں, کوئی پیچھے تو نہیں, دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں, دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف, جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے, بائیں طرف یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا, ہم یہیں جائیں گے, ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا, اب دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل, پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی, ادھر کوئی ہے ہی نہیں, ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے, برابر برابر ہونا ہے, برابر برابر. اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا, جب ہم بالکل درست ہو جاتے, جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی, کبارا, تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر, تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے, صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی, آؤ عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی